صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف باب الحیض ہم پڑھ رہے ہیں، اور پچھلی دفعہ ہم نے جو حدیث پڑھی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے نکلی تھیں، اور صرف کے مقام پہ ان کو حیض آ گیا اور اس سے وہ پریشان ہوئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی تھی کہ وہ طواف کے علاوہ، یعنی حرم شریف میں جانے کے علاوہ باقی سارے افعال جو ہیں ان کو انجام دے سکتی ہیں۔ اسی سلسلے میں آگے جو احادیث ہیں، آج ہم 3 احادیث پڑھیں گے، 291، 92 اور 93، اور یہ حدیث بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں کہ حائضہ عورت جو ہے وہ کیا کچھ کر سکتی ہے۔ ایک جو تصور پایا جاتا تھا یہود کے اندر، وہ ہم نے پڑھا کہ وہ بالکل گھر سے نکال دیتے تھے اور اس کو اس قدر ناپاک سمجھتے تھے کہ جانوروں کی طرح اس کے آگے بس روٹی ڈال دیتے تھے، کسی چیز کو وہ چھو نہیں سکتی تھی۔ تو دوسری طرف جو عیسائیوں کا رد عمل تھا وہ اس سے مختلف تھا۔ تو اسلام نے ان کے بین بین جو راستہ میں دکھایا کہ عورت اتنی گندی نہیں ہو جاتی کہ وہ کسی چیز کو چھو نہ سکے، کوئی اس کے قریب نہ آ سکے، وہ کسی کے قریب نہ جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو گندگی تو قرار دیا، لیکن اس میں صرف جو چیز ممنوع تھی وہ میاں بیوی کا تعلق ہے، باقی کوئی بھی چیز ممنوع نہیں ہے۔ اب یہاں جو مثال لا رہے ہیں امام بخاری، اگلا باب ہے باب نمبر 2، جس میں حدیث نمبر 291 اور 92 ہے، اور اس کا عنوان انہوں نے لگایا ہے کہ غسل الحائض رأس زوجها و ترجیلہ، کہ حائضہ عورت کا اپنے خاوند کے سر کو دھونا اور اسے کنگھی کرنا۔ یعنی حائضہ عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ ضرورت کے مطابق اپنے خاوند کے بالوں کو دھو سکتی ہے، اس کے بالوں کو کنگھی کر سکتی ہے، یعنی اس کی خدمت کر سکتی ہے۔ اور اس میں جو حدیث لائے ہیں یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ عن عائشہ قالت، کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کنت ارجل رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا حائض، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو کنگھی کرتی تھی، اور میں حائضہ اس وقت ہوتی تھی، حائضہ ہونے کے باوجود میں سر کو دھوتی تھی۔ دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو دھوتی تھی اور پھر آپ کے بالوں میں کنگھی کرتی تھی۔ صورت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے تھے، مسجد کے اندر تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ جو تھا وہ بالکل متصل تھا مسجد سے۔ جیسے آج بھی ہم جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جب ہم ریاض الجنہ میں جاتے ہیں جہاں پہ سبز کارپیٹ ہیں، تو اس کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے بائیں طرف، تو جہاں روضہ شریف ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا، اور بالکل ساتھ تھا، اور اس کا دروازہ جو تھا وہ مسجد کی طرف تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے اور نکل کے باہر نہیں جا سکتے تھے، مسجد سے سر تھوڑا باہر کو نکال کے حجرے کی طرف کر دیتے تھے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں تھیں اور وہ حائضہ تھیں، وہ مسجد نہیں آ سکتی تھیں، تو وہ وہیں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھو دیتی اور سر کے اندر کنگھی کر دیتی۔ مطلب کیا ہے کہ شوہر کی خدمت اس حال میں بھی کی جا سکتی ہے، اور اگر وہ مسجد کے اندر نہیں جا سکتی تو باقی کام جتنے باہر رہ کے ممکن ہے وہ کیے جا سکتے ہیں۔ تو نہ چھونا ممنوع ہے، نہ خدمت کرنا، نہ کنگھی کرنا یا بال دھونا، یا اسی طرح کی اور دیگر جتنی خدمات ہیں وہ کی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلی حدیث، حدیث نمبر 292 بھی اسی نوعیت کی حدیث ہے، اور یہ حضرت حشام سے ہے۔ حشام فرماتے ہیں کہ ان عروہ عنہ سئل، کہ عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اتخدمنی الحائض، کہ جو ایک حائضہ عورت ہے وہ میری خدمت کر سکتی ہے، یعنی کسی شخص نے یہ پوچھا حضرت عروہ سے کہ ایک حائضہ عورت، میری بیوی اگر حائضہ ہے تو کیا وہ میری خدمت کر سکتی ہے؟ او تدنو منی، اور وہ میرے قریب آ سکتی ہے۔ تدنو منی میرا تو وہی جنوبن، کہ وہ جنابت میں ہے، ناپاکی میں ہے یا حائضہ ہے تو وہ میرے قریب آ سکتی ہے۔ فقال عروہ، تو قال عروہ نے فرمایا کل ذالک علی ہین، کہ یہ سب کچھ میرے لیے آسان ہے۔ جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا کہ یہ بھی کوئی بات ہے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں، یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں پوچھا جائے، یا یہ کوئی مشکل چیز ہے، یہ نہیں کہ محاورہ یا اس طرح کی چیز جو آسانی کرنے کے لیے، کہ یہ سب کچھ میرے لیے آسان ہے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ وَكُلُّ ذَلِكَ تَخْدُمُنِي، کہ بالکل اس طرح وہ سب ہر طرح کی خدمت کر سکتے ہیں۔ وَلَيْسَ عَلَيَّ أَحَدٌ فِي ذَلِكَ بَأْسٌ، اور اس پر اس سلسلے میں کسی پر کسی قسم کا کوئی مذائقہ یا حرج نہیں ہے، کہ وہ خدمت بھی کر سکتی ہیں، قریب بھی آ سکتی ہیں، دیکھ بھال بھی کر سکتی ہیں۔
اخبرتنی عائشہ، کہتے ہیں کہ مجھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ بات بتائی خدمت اس کے بارے میں، انہا کانت ترجل تعنی رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی حائض، کہ حضرت عائشہ نے یہ بات بتائی کہ وہ جب کہ وہ حائضہ تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھی کرتی تھیں، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہینا اذن مجاور فی المسجد، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، یدنی لہا رأسہ، کہ آپ ان کے قریب اپنا سر کر دیتے تھے، وہی فی حجرتہا، اور وہ اپنے حجرے کے اندر ہوتی تھیں، فترجلہ وہی حائض، اور وہ کنگھی کرتی تھیں جبکہ وہ حائضہ تھیں۔ تو یعنی یہ وہی چیز ہے جس کو ذرا وضاحت سے انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب ایک صاحب نے ان سے پوچھا کہ کیا اس حالت میں میری بیوی میرے قریب آ سکتی ہے، تو انہوں نے کہا میری تو بیویاں جو ہیں وہ اس حالت میں قریب بھی آ سکتی ہیں، خدمت بھی کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ایسی ناپاکی نہیں ہوتی کہ ہاتھ بھی ناپاک ہو گئے اور جسم بھی، ایسی بات نہیں ہوتی کہ کسی چیز کو چھو نہیں سکتے۔ تو مقصد یہ ہے کہ حیض کی حالت میں عورت اہل خانہ کے ساتھ مل جل کے رہ سکتی ہے، اور قرآن پاک میں جو آیت آئی ہے کہ فاعتزلوا النساء فی المحیض، کہ اپنی عورتوں کے قریب نہ جاؤ حمل کے دوران، ان سے الگ تھلگ رہو، تو اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو گھر سے الگ تھلگ کر دیا جائے، مقصد صرف یہ ہے کہ اس وقت بیوی سے ازدواجی تعلق نہیں ہو سکتا، لیکن باقی سارے کام وہ کر سکتی ہے۔ اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتایا، تو اسی طرح کی دیگر خدمات جو ہیں شوہر کی وہ بھی سر انجام دی جا سکتی ہیں۔ اب اگلی جو حدیث ہے وہ اس سے بھی آگے بڑھ کے ہے، اور ایسی حدیث پہ اعتراضات کی ہے مستشرقین نے اور لوگوں نے کہ جی بخاری میں تو ایسی حدیث ہے کہ جن کو پڑھ کے شرم آتی ہے، تو حدیث پہلے میں پڑھتی ہوں پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث یہ ہے کہ اس کا جو باب عنوان باندھا ہے امام بخاری نے، قراءۃ الرجل فی حجر امرأتہ وہی حائض، کہ ایک شخص کا اپنی بیوی کے ساتھ ٹیک لگا کے یا اس کی گود میں اس کے ساتھ سر لگا کے تلاوت کرنا جبکہ وہ حائضہ ہے۔ اور وکان ابو وائل، اور ابو وائل جو ہیں وہ کیا کرتے تھے، یرسل خادمہ وہی حائض الی ابی رزین، کہ وہ اپنی لونڈی کو ابو رزین کی خدمت میں اس حالت میں بھیج دیتے تھے کہ وہ حائضہ ہوتی تھی، فتأتیہ بالمصحف فتمسکہ بعلاقتہ، اور وہ مصحف لینے کے لیے یعنی قرآن پاک لینے کے لیے بھیج دیتے تھے اس کو ابی رزین کے پاس، اور وہ حائضہ ہوتی تھی تو وہ اس قرآن پاک کو اس کے غلاف سے یا اس کے اوپر جو کپڑا لپٹا ہوتا تھا اس سے پکڑ کے لاتی تھی، یعنی ڈائریکٹ قرآن پاک کو نہیں پکڑ سکتی حائضہ عورت، لیکن کپڑے میں لپیٹ کے یا اگر وہ کسی جوزدان کے اندر ہے یا غلاف ہے تو پھر اس کو پکڑا جا سکتا ہے۔ تو یہ حدیث اس میں جو باب لائے ہیں کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ سر ٹکا کے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سر ٹکا کے قرآن پاک پڑھ لیا کرتے تھے اور ان پہ وحی بھی نازل ہوتی تھی۔ تو یہاں پہ جو حدیث ہے کہ یہ حضرت منصور بن صفیہ ہیں، ان سے یہ حدیث ہے ان امہ حدثت ہو، کہ ان کی والدہ نے یہ حدیث انہیں بیان کی کہ ان عائشہ حدثتھا، کہ عائشہ نے انہیں بتایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتکی فی حجری وانا حائض، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ٹیک لگا کے یعنی سر میرے ساتھ ٹکا کے بیٹھے ہوتے تھے اور میں حائضہ تھی، ثم یقرأ القرآن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ مطلب کیا ہے کہ عورت کا جسم ناپاک حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ بالکل لگا نہیں جا سکتا یا قرآن پاک اس کے ساتھ لگ کے نہیں پڑھا جا سکتا، نہ اس کا سر اس سے ناپاک ہوگا اگر کسی نے سر لگا دیا ٹکا دیا، اور نہ قرآن پاک کی تلاوت میں کوئی حرج ہے، یعنی حائضہ قرآن پاک کی تلاوت سن بھی سکتی ہے اور شوہر اس کے ساتھ لگ کے قرآن پاک پڑھ بھی سکتا ہے، وہ قرآن کی محفل میں بھی بیٹھ سکتی ہے، ذکر کر سکتی ہے، اور قرآن پاک جو ہے کپڑے میں لپیٹ کے پکڑا بھی جا سکتا ہے۔ اب اس طرح کی آگے بھی جو 2-3 حدیث ہیں اس پہ بھی مستشرقین نے بہت اعتراضات کیے ہیں، لو جی بخاری میں تو ایسی حدیث ہیں کہ جن کو پڑھ کے شرم آتی ہے۔ تو دیکھیں اسلام ایسا دین ہے جو مکمل دین ہے، اور زندگی کا کوئی گوشہ خالی نہیں چھوڑا گیا جس میں ہدایات نہ دی گئی ہوں، اور اگر میاں بیوی کے تعلق کے بارے میں یہ ہدایات نہ دی جاتی تو پھر لوگ گناہ کرتے، غلطیاں کرتے، ان سے ایسی چیزیں ہوتی کہ جس سے وہ سزاوار ٹھہرتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے امہات المومنین کو کہ انہوں نے اپنی نجی زندگی بھی چھپا کے نہیں رکھی، اور ہر طرح کی تفصیلات پوچھنے پہ، سوال کرنے پہ انہوں نے بتائی، یعنی یہ لوگوں نے سوال کیا تھا ان سے، تو جیسے بال دھونے کے بارے میں اور اس طرح کی کہ بھی
حائضہ عورت جو ہے وہ قرآن پاک پکڑ سکتی ہے؟ کیا حائضہ عورت کے پاس بیوی اس کے پاس شوہر آ سکتا ہے؟ اور وہ کیا کیا کام کر سکتی ہے؟ تو اس طرح کی ساری تفصیلات امہات المومنین نے کھول کے رکھ دیں تاکہ امت کے لیے کوئی تنگی نہ رہے اور وہ دین کو اچھی طرح سے سمجھ جائیں۔ اور یہ لوگ جو اعتراضات کرنے والے ہیں مستشرقین، کہ یہ خود حیا کے کس درجے پہ ہیں، اور ان کے ہاں ایک نیک پاک بیوی کا تصور کتنا ہے، اور جو ایکسٹرا میریٹل ریلیشنز ہیں شادی سے باہر کے وہ کتنے ہیں، اور ان کی زندگیاں کیسی ہیں، اور ان کے لباس کیسے ہیں، اور ان کے گھروں کے حالات کیا ہیں، یہ سب کچھ ہم جانتے ہیں۔ یہ صرف شیطانی حربیں ہیں لوگوں کو دین سے اور علم دین سے بدزن کرنے کے لیے۔ تو اس لیے ان باتوں میں ہمیں نہیں آنا چاہیے اور نہ ان پہ پریشان ہونا چاہیے کہ اگر یہ علم ہمیں نہ ہوتے، آج چونکہ ہمیں اپنے والدین سے یہ چیزیں پتہ چل گئی، ہمیں ان میں جنوبیت نہیں لگتی، لیکن اگر ان سب چیزوں کا علم نہ ہوتا تو ہم یقیناً بھٹکے ہوئے ہوتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا لاکھ اور کروڑ شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہ ساری تعلیمات انبیاء کرام کے ذریعے اور انبیاء کی جو اسوہ حسنہ تھا وہ صحابہ اور صحابیات کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے۔ اچھا، اگلی جو 3 احادیث ہیں یہ ہم شیئر کر دیں گے، ان کو خود پڑھ لیں، ان کا ظاہر ہے آن لائن بیان کرنا مشکل ہے، تو کلاس میں جب ایک بند کلاس میں تو بٹھا کے بچوں کو پڑھایا جا سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے میرے لیے ان کو بیان کرنا مشکل ہے۔ ہم ان کو شیئر کر دیں گے تاکہ سب لوگ پڑھ لیں، علم آ جائے، اور اس سے اگلی حدیث جو ہے وہ ہم اگلی دفعہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔